ویلکم بیک. ڈاکٹر صاحب سبونشن پول اور ڈویزبل پول پہ بھی ذرا تھوڑا سا بریف کر دیجیے. میں ادھر آ رہا ہوں جی. تو میں یہ پہلے یہ کہہ رہا تھا ایک بہت بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اور پنجاب نے اپنے ہوم ورک کیا ہوا ہے. جو سب کمیٹی ہے بیک گراؤنڈ کمیٹی میں ہوں اور ہمارے دوسرے لوگ بھی ہیں. ایک یہ بالکل ٹوٹل مس پرسیپشن, ہم قربانی دے لیں گے تیار ہیں, لیکن یہ پتہ ہونا چاہیے قربانی دی جا رہی ہے, یہ نہیں کہ ہم کسی کا حق چھین رہے تھے اور وہ حق ہم سے واپس لیا جا رہا, نہیں, ہر قربانی کے لیے تیار. مثلا اگر آپ نے خود ہی بات کری سبونشن, گرانٹس, اسٹیٹ ٹرانسفرز اور گرانٹس ان ایڈ, آپ ان کو ایڈ کر لیں. دیکھ رہے ڈویزبل پول سے جا رہے ہیں نا سارے پیسے. آپ جب ان کو ایڈ کریں گے تو آپ کو حیرانگی ہوگی کہ پاکستان آلریڈی پاپولیشن از ناٹ دی اونلی بیس. پنجاب کی 57% پاپولیشن ہے. ایز آف لاسٹ ایئر پنجاب کو 47% آف دی ٹوٹل ڈسٹریبیوٹیڈ جو ہے اماؤنٹ کا 47 ملا ہے. اسی طرح اگر آپ سوشل انڈیکیٹرز لے لیں, یعنی آپ صرف لاہور کو دیکھ کے یا ملتان کو دیکھ کے یا آپ راولپنڈی کو دیکھ کے 5-7 شہر چھوڑ دیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ پر کیپٹا انکم بھی سب سے لوسٹ ہے, پر کیپٹا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر بھی سب سے لوسٹ ہے. یعنی کئی ہم ان کو پیش کریں گے اس کمیٹی میں, ہماری جو ٹیم جائے گی. تو لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ وقت ہے کہ ہمیں جلدی سے جلدی NFC ایوارڈ کو فائنلائز کیا جائے, اور اس کے ساتھ اگر پنجاب کو قربانی دینی پڑے گی تو پنجاب ہمیشہ سے قربانی دیتا ہے, کوئی احسان نہیں, بڑے دل سے. ہاں, ہمیں دل سے پنجاب ہمیں پاکستان کو اکٹھا رکھنا ہے جی. یہ پاکستان کو اس وقت جو چیلنجز ہیں پاکستان کے اندر باہر, ہمیں اس کا مقابلہ کرنا ہے انشاءاللہ. حاجی صاحب, صوبہ سرحد کا جو ایک سب سے بڑا ایشو رہا ہے, ایک تو پسماندگی اور دوسرا ڈیولپمنٹ, تو اس حوالے سے اب پنجاب اگر کوئی سیکریفائس دے رہا ہے تو بلوچستان جو ہے وہ ایریا کے حوالے سے ڈیمانڈ کر رہا ہے, سندھ ریونیو کے حوالے سے. تو اس وقت صوبہ سرحد کے کیا گریونسز ہیں؟ دیکھیں جی, صوبہ سرحد آپ بار بار کہتے ہیں, ہم اسے پختونخوا جی, پختونخوا کے کیا گریونسز ہیں؟ اور ہمارے پریزیڈنٹ بھی, پاکستان کے پریزیڈنٹ بھی اسے پختونخوا کہتے ہیں, UNO میں بھی پختونخوا کہا گیا ہے. دیکھیں ہم نہ پنجاب کے خلاف ہیں, ہم نے تو ان کی پارٹی کے ساتھ 9 سال اکٹھے چل کے کام کیا ہے. نہ ہم سندھ کے خلاف ہیں, خصوصاً انٹیریئر سندھ کی جو حالت ہے مجھے پتہ ہے, کئی دفعہ جانے کا اتفاق ہوا ہے. بلوچستان خود ہمارا اپنا صوبہ. دیکھیں فیڈریشن کا جو تصور یہ ہوتا ہے, آپ بیسٹ جرمن ہے, جرمنی فیڈریشن ہے, کہ اس میں تمام لوگوں کو ہیلتھ, ایجوکیشن اور سیکیورٹی برابر دی جاتی ہے, اور پھر اپرچونٹیز برابر دی جاتی ہیں وہ کاروبار کے. ہمارے ہاں یہ چیز ہے نہیں. اب دیکھیں سندھ کے انٹیریئر میں آپ چلے جائیں تو کراچی سندھ ہے, حیدرآباد سندھ ہے, لیکن جس علاقے سے 2 وزیر اعظم اور کئی وزیر اعلیٰ آئے ہیں سندھ کے, ابھی مجھے جانے کا اتفاق ہوا پچھلے سال شہیدہ کی دعا کے لیے, مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ وہ میدان میں وہ علاقے پنجاب اور پختونخوا کے گاؤں سے بھی بدتر حالات ہیں, اسٹون ایج میں بیٹھے ہیں ایگزیکٹلی. اور 2 فیسلٹیز بالکل بھی نہیں, خاص طور پہ نوڈیرو اور لاڑکانہ کے علاقے. آپ جا دیکھیں 2 وزیر اعظم جو علاقہ دیتا ہے, وزیر اعلیٰ دیتا ہے, وہ ٹیلنٹڈ وزیر اعلیٰ بھی, اس کے بھی گاؤں کا بورڈ لگا ہوتا ہے راستے میں. تو ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہم سب, جیسے انہوں نے کہا کہ فرض کیجئے کچھ لوگ بہت ترقی کر جائیں, بڑی ایجوکیشن کر دیں. اگر سندھ کا مسئلہ دیکھیں تو سندھ آج بھی دیہی اور شہری سندھ میں تقسیم ہے. اس کو جو ان کی نوکریوں میں بھی یہ سلسلہ ہے, کیونکہ وہ تو اس کو برابر رکھنا ہے ہم نے. آپ اگر فیڈریشن کو مضبوط رکھنا چاہتے ہیں تو پھر فیڈریشن میں بنیادی حقوق, بنیادی سہولتیں سب کو برابر دی جائے. اب ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ جناب ایک طرف آپ چونکہ وہ زیادہ ہے, زیادہ انکم, وہ کہتے ہیں کہ ہم انکم زیادہ کرتے ہیں. سر جیسے کچھ تو انہوں نے وضاحت کر دی, وہ انکم کیسے آتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ گزشتہ 64-65 سال میں پبلک سیکٹر سے جو انویسٹمنٹ کراچی وغیرہ میں ہوئی ہے, آیا وہ بلوچستان میں ہوئی ہے, آیا پختونخوا میں ہوئی ہے, یا لاہور یا چند شہروں کو چھوڑ کے باولپور میں ہوئی, باولپور میں ہوئی ہے, سراکی بیلٹ میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے, ادھر پوٹہار میں ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے. تو اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم تو ریونیو بڑا جنریٹ کرتے ہیں, تو ریونیو تو آپ جنریٹ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم نے 64-65 سال اپنی ساری پبلک سیکٹر میں, یہاں تک پرائیویٹ سیکٹر بھی مجبوراً, بینکوں نے مجھے کیا دیا جی, پورے بلوچستان کو 64 سال میں 1% بھی نہیں ملا ہے انویسٹمنٹ کے لیے, مجھے 4% ملا ہے. اب میرے 4% مجھے آپ دیتے ہو, فاٹا مجھ پہ ہے. فاٹا دیکھیں, فاٹا کا اسپتال میرا ہے, وہ میرے اسپتال کو یوز کرتے ہیں, میرے ہاں الیکشن وہ لڑ سکتے ہیں, ان پر کوئی پابندی نہیں ہے. سروسز میں وہ میرے آتے ہیں, یہاں تک کہ وہاں پولیٹیکل ایجنٹ جب ان کو سزائیں دیتا ہے تو جیلیں ڈیرہ اسماعیل خان اور پشاور کی ہوتی ہیں. ہم ان کو قیدیوں کو بھی رکھتے ہیں, کیونکہ ہم نے فاٹا کو اپنے سے الگ سمجھا نہیں ہے. لیکن فاٹا کیا جو 5% آبادی ہے, ہمیں اس کا تو ڈویزبل پول میں کچھ نہیں ملتا ہے.
ہم یہ چاہتے ہیں ایک معقول حد، بے شک آپ فیکٹر رکھیں پاپولیشن کی، وہ کچھ بھی ہو سکتی ہے، میں 50 کہوں گا، آپ 80 کہیں گے، کوئی 60 کہے گا، باقی جو ہے پیسہ وہ غربت. دیکھیں 40 سال سے اخوان مہاجرین کہاں آباد ہیں زیادہ، ہمارے علاقوں میں یا پختون علاقوں میں بلوچستان کے. ہمیں آج تک اربوں روپے اس حکومت کو ملے ہیں وفاق میں. اب جو وار اگینسٹ ہے، یہ کہتے ہیں جی $35 ارب کا نقصان ہوا ہے، تو اس میں $30 ارب ہمارے ہیں. ہمارے یہاں کارخانے بند ہیں، سواد کے پرفیوم اور کاسمیٹک کے کارخانے وہ سب بند. 3,000 عورتیں وہاں کام کرتی تھی. باغات تباہ ہو چکے ہیں، پھل اتارنے والا کوئی نہیں ہے، اور گھر تباہ، اسکول تباہ، سب کچھ تباہ. ہمارے آپ جائیں حیات آباد کے سارے کارخانے مالکان بھاگ گئے ہیں. وہ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اگر ہم ڈیولپمنٹ چاہتے ہیں، اور جو سبوینشن کی بات ہے، یہ سبوینشن آج تو نہیں ملی ہے. انگریزوں کے زمانے جو پہلا کمیشن آیا تھا، پہلا ایوارڈ آیا تھا، اس میں 2 صوبوں کو سبوینشن دی گئی تھی، ایک سندھ کو اور دوسری ہمیں. انہیں کم تھی، ہمیں ڈبل تھی. اس کے بعد کیا ہوا کہ 1947 میں اس کے بعد جو یہ ایوارڈ آیا، اس میں سندھ کے متعلق سے پہلے جو ایک آیا تھا، سندھ کے متعلق تھا کہ ان کو اتنی دیں گے، لیکن ان کو دی نہیں گئی، لیکن ہماری ڈبل کر دی گئی تھی، کیونکہ ہمارے پیسے جو تھے اتنے نہیں تھے کہ ہم اپنی ایڈمنسٹریشن چلا سکیں. اور یہ تو فلسفہ ہے. آسٹریلیا میں آپ دیکھ لیں، کینیڈا میں ذرا کوئکلی بتائیں کہ صوبہ پختونخوا کی پوزیشن کیا لے گا اس وقت؟ سمپل، بڑی سمپل ہے. پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ صوبوں کو زیادہ ملے ڈویژن پول میں اور وفاق کے پاس کم ہو، ایک. دوسرا یہ ہے کہ پاپولیشن اونلی فیکٹر نہ ہو، جس میں ڈاکٹر صاحب دونوں کو میں جواب دیتا ہوں. یہ بالکل حاجی صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ کو بالکل اس میں اپنا شیئر کم کرنا چاہیے، اور ہمارے جو دونوں ایوارڈ تھے یہ کنسیڈریشن ہمیشہ رہی ہے، اور اس کے لیے اب ضروری ہو گیا، جس کو پی ایم ایل این پہلے بھی سپورٹ کرتی رہی ہے. جو بلوچستان کے اوپر پارلیمنٹ کمیٹی تھی، میں پی ایم ایل این کو وہاں ریپرزینٹ کرتا تھا، اور وہاں ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے تھے آلموسٹ 5 سال پہلے 90% آف دی کانکریٹ لسٹ جو ہے فوری طور پہ صوبوں کو اس وقت ٹرانسفر کی جا سکتی تھی. دے ور پریپیئر ٹو ہینڈل اٹ. اگر آپ اتنا کام وہاں ٹرانسفر کر دیں گے تو آپ کا ظاہر خرچہ بچے گا. اب آپ جو شیئر جو ڈویژن پول سے زیادہ، یہ جو ڈپلیکیشن آف انسٹیٹیوشنز ہیں، مثلا منسٹریز جو ہیلتھ کی وہاں پہ بھی ہے، اور اس حوالے سے جو اسی لیے میں انوائرمنٹ کی منسٹری کے صوبہ کی بھی ایک انوائرمنٹ کی منسٹری ہے اور فیڈرل کی بھی. صاحب 2 ایشوز ہیں نا. ایک یہ کہ فیڈرل گورنمنٹ کم رکھے، اس کے لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ آپ اب ویسے بھی ان کا جو کانسٹیٹیوشنل کمیٹی میں حاجی صاحب بھی ہیں، میں بھی ہوں، دوسرے لوگ بھی، ساری جماعتیں اس میں 27 ممبر ہیں. تو ونس اب صوبوں کو کیا آپ نے ٹرانسفر کرنا ہے، اور ہمارا چارٹر آف ڈیموکریسی میں کمٹمنٹ بھی ہے. کانکریٹ لسٹ میں ہم نے abolish کرنے کا اس میں رکھا ہوا ہے. ہم نے پروونشل اٹانومی کی بات کی ہے. اب یہ علیحدہ بات ہے کہ کوئی کتنی پروونشل اٹانومی مانگتا ہے. Obviously we will have to remain within the parameter of the constitution. آپ نے فیڈریشن کو کنفیڈریشن میں تبدیل نہیں کرنا ہے، اور آئی ایم شیور کہ وہاں سارے سیزن پالیٹیشنز ہیں، سارے ہمارے بھائی ہیں اور ہمارے ساتھ کام کیا ہوا ماضی میں. تو ہمیں وہ مد نظر رکھ کے جب ہم ٹرانسفر کریں گے a lot of activities to صوبات، then you can also give them more share in the overall divisible pool. اب رہ گیا کہ اس کو فردر سب ڈیوائڈ کیسے کرنا ہے صوبوں کے درمیان. ہم تو کہہ چکے ہیں کہ صرف پاپولیشن شوڈ ناٹ بی اونلی فارمولا، ویٹڈ ایوریج رکھیں گے، اور اس میں ساری چیزیں آئیں گی. لیول آف پاورٹی بھی آئے گا، لیول آف ڈیولپمنٹ بھی آئے گا، آپ کی پاپولیشن کے علاوہ ایریا بھی ہوگا، آپ کے ریونیو کلیکشن کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، ہر چیز دیکھی جا سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب ابھی ہم ایک بریک لیں گے کوئکلی. ناظرین، ٹائم فار اے بریک، اسٹے ود اس.